اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق ہے پارہ لا یحب اللہ، یعنی قرآن شریف کا چھٹا پارہ، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 18۔ تو چلیے سبق کو بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ وقالت الیہود، یہود، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہود۔ وقالت الیہود والنصارى، نون مشدد ہے یعنی نون پہ تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ والنصارى، نحن، ہا صحیح سے ادا کریں، نحن ابناء اللہ، اسلام کو پر کریں گے، ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، حالت وقف میں جب اس جگہ پہ تا بنا ہوا ہے وقف کریں گے تو بولیں گے وَأَحِبَّاؤُهُ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اس جگہ پہ وقف کی حالت میں بھی کم اور وصل کی حالت میں بھی کم پڑھا جائے گا۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجئے، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، اس جگہ پہ تا بنا ہے وقف کریں گے تو ہوگا بل انتم بشر ممن خلق، بل انتم بشر ممن خلق، یغفر، را کو پر کیجئے، یغفر لمن یشاء، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر، را کو باریک کریں گے، وإلیہ المصیر۔ ہر رائے موقوفہ یعنی وہ را جس پہ وقف کیا جائے اور اس سے ما قبل والے حرف یا ساکن ہو تو اس رائے موقوفہ کو ہر حالت میں باریک پڑھیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اب پوری آیت کو پڑھیے، پوری آیت، یہ آیت نمبر 18 پوری آیت پڑھیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بل انتم بشر ممن خلق،
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 18 کے بعد اب آیت نمبر 19۔ یا اہل الکتاب، کتابی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تینوں کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ قد جاءکم، مد متصل ہے، کھینچ کر کے پڑھیے اور دال پہ قلقلہ کیجئے۔ قد جاءکم رسولنا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا، نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہوگا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ نون ساکن کے بعد با ہے، اس جگہ پہ قلب ہوگا، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، من نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے مم بشیر۔ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، مم بشیر ولا نذیر۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ رائے موقوفہ سے قبل یا ساکن ہے۔ ولا نذیر فقد جاءکم، دال میں قلقلہ کیجئے، مد متصل ہے، کھینچ کر کے پڑھیے۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، یہ بھی را موقوفہ ہے، باریک پڑھیے، اور تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ واللہ، لام کو پر کیجئے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تنوین کے بعد قاف ہے، ادغام ہوگا۔ اب پوری آیت کو پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں گے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 20. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھیے، اور قاف کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے. الف مدہ اور کھڑا زبر دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، دونوں کو ایک ہی طرح سے کھینچ کے پڑھتے ہیں، بس شکل دونوں کی جدا ہیں، الگ ہیں، باقی قاعدہ دونوں کا ایک ہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور کھڑی زیر اور یا مدہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کا قاعدہ ایک ہے، شکل الگ الگ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا، را واو پہ شروع، واو مدہ ہے، یا قوم اذکروا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لام کو پر کریں گے، لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے آواز نکلے گی. نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم، یا مدہ ہے کھیجئے، فیکم انبیاء، نون ساکن کے بعد با ہے، قلب ہوگا، یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، اس لیے یہاں پہ میم بھی لکھ دیا گیا ہے. اور یہ مد متصل ہے، کھینچ کر کے پڑھیے. انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم، وجعلکم ملوکا وآتاکم، وجعلکم ملوکا وآتاکم، وآتاکم ما لم یؤتی، وآتاکم ما لم یؤتی. اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا، واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ حمزہ یا حمزہ پیش، یو تازیتی، ما لم یؤتی. احدا من العالمین، عالمین وقف کی حالت میں عالمین، احدا من العالمین. پوری آیت کو اس طرح پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آیت نمبر 20 کے بعد اب آیت نمبر 21. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي، سب ایک دوسرے میں ملا ہوا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، لام کو پر کیجئے، كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم. مد کریں گے اور یہ مد منفصل ہے یعنی جدا ہے، الگ ہے. حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. دال میں قلقلہ کیجئے. على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. پوری آیت کو یوں پڑھیے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. آیت نمبر 22. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. اس جگہ پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قوما جبارین. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا. نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، نون ساکن کا نون میں ادغام کیجئے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا منها. را کو پر کیجئے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا. نون ساکن کا یا میں ادغام ہوگا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور دال کھڑا زبر دا، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیے. واو مدہ ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھیے. فَإِنَّا دَاخِلُونَ. پوری آیت کو یوں پڑھیں گے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. آیت نمبر 22 کے بعد اب آیت نمبر 23 اور یہ آج کے سبق کا آخر آیت ہے. قال رجلان
من الذین یخافون قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، وقف کی حالت میں علیہم الباب، فَإِذَا دخلتموه فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، حالت وقف میں غالبون، وَعَلَى اللَّهِ، لام کو پر کیجئے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، اور میم کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یوں پڑھیں گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میم حمزہ پیش، جھٹکے کے ساتھ، مؤمنین، پوری آیت کو یوں پڑھیے، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر سے اس آیت کو پڑھیے، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کلام پاک کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اور آپ سبھی بھائیوں پر، آپ سبھی بہنوں پر اپنا اللہ تبارک و تعالی خاص فضل و کرم اور خاص عنایت عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں۔ آنے والا جو سبق ہے وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 سے پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔